اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ سب سے پہلے جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا ہے، بالخصوص مرحوم احمد رضا قربانی اور مرحومہ طاہرہ بیگم بنت الطاف حسین کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم اس مجلس سے اعزاء کا ثواب اور اس کی گئی تلاوت کا ثواب تمام مرحومین، بالخصوص مرحوم احمد رضا قربانی اور مرحومہ طاہر بیگم بنت الطاف حسین کے روح کو ایصال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبول پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مالک یہ ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلقت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين درود پڑھیے بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین فرش عزا، خالق کائنات، مالک ارض و سما، جو ایک قطرے سے پیکر انسانی کو خلق کرنے والا، شکم مادر میں رزق پہنچانے والا، ایک گوشت کے لوتھڑے سے شکل انسانی کو بنانے والا، وہ خالق کائنات جس نے زمین کا فرش بنایا، آسمان کا شامیانہ لٹکایا، ہواؤں کو لہریں عطا کی، دریا کو روانی عطا کی، وہ پروردگار عالم انسان کو اپنی قدرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے اِنَّهُ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ، اے انسان یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، اس لیے کہ تم انہیں دیکھو اور مجھ اللہ کو پہچانو۔ تو مجھے فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یہ کیا ہیں؟ آیات ہیں، آپ فرمائیں یہ نشانیاں ہیں تاکہ انہیں دیکھو اور مجھ اللہ کو پہچانو۔ بھئی اللہ نے اس زمین کو آیت بنایا، آسمان کو آیت بنایا، پہاڑوں کو آیت بنایا۔ بھئی آیت کا مطلب ہی یہی ہے، نشانی، یعنی نشانی کے ذریعے انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اللہ کا مقصود بھی یہی تھا ان کو خلق کرنے کا کہ انسان پہلی نگاہ میں جب ان کو دیکھے گا تو یہ ان کو نشانی قرار دے گا، آیت قرار دے گا، اور ان کو دیکھ کر تعجب کرے گا اور یہ سوچے گا اور چاہے گا کہ اس کو خلق کرنے والا کون ہے، وہ اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے انسانوں کو اس طرف متوجہ کیا تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ بھئی نشانی اور آیت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان جس کو دیکھتے ہی تعجب کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کا خلق کرنے والا کون ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ نے آسمان کو آیت بنایا، زمین کو آیت بنایا، پہاڑوں کو آیت بنایا، چاند اور ستاروں کو آیت بنایا، مگر یہ انسان اتنا غافل نکلا اور اتنا خود پرست نکلا کہ یہ اب اس کے لیے سب چیزیں آیت نہیں رہی بلکہ عادت بن گئی ہیں۔ بھئی انسان نے اتنا زمین سے استفادہ کیا کہ وہ آیت عادت میں تبدیل ہو گئی۔ بھئی زمین تو اللہ نے اس لیے بنائی تھی کہ ہم اس سے سوچ بچار کے ذریعے خدا کو پہچانے۔ آفتاب مہتاب اس لیے بنائے تھے کہ یہ آیت تھی، نشانی تھی اللہ کے پہچاننے کے لیے، مگر انسان لاپرواہ نے اتنا آفتاب و مہتاب کی سورج اور ان کی کرنوں سے استفادہ کیا، روز اس کو دیکھا، اب یہ اس کے لیے آیت نہیں بلکہ عادت بن گئی۔ لیکن وہ بھی تو ہمارا خالق ہے، وہ بھی اللہ ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے لاپرواہ انسان، میری بنائی ہوئی چیزوں کو، میری آیات کو تم نے عادت میں تبدیل کر دیا، مگر اس کی بار میں کچھ ایسی آیات بھیجوں گا جن کو تم عادت نہیں بنا سکو گے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ ہم انسانوں نے عرض کی کیسے؟ اللہ نے فرمایا میں نے زمین کو آیت بنایا تھا، تم نے عادت بنا دیا۔ میں نے آسمان کو آیت بنایا تھا، تم نے عادت بنا دیا۔ میں نے ستارے اور چاند کو، دریا کو آیت بنایا تھا،
تم نے عادت بنا دیا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوگا کہ اب میں اس عادت اور آیت کا فرق نہیں بھول پاؤں گا؟ اللہ نے کہا کہ مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، اور اگر بادشاہ کی موت بن جائے تو آیت ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ان آیات کو ہم عادت نہیں بنا سکتے۔ آگے چلوں، ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے، اور اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے تو آیت ہے۔ کیا ہوا؟ مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، اور اگر بادشاہ کی موت بن جائے تو آیت ہے۔ ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے، اور اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے تو آیت ہے۔ اس جملے پہ سب بولیں گے عزیزان محترم، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا عادت ہے، اور اگر کسی کے لیے ذوالفقار آ جائے، اللہ اکبر، یا عزیزان محترم، ہاں مچھر کا پیدا ہونا، میرا ساتھ دیجئے، عادت ہے، اور اگر بادشاہ کی موت بن جائے تو آیت ہے۔ ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے، اور اگر ہاتھیوں کی موت بن جائے تو آیت ہے۔ آسمان سے بارش کا آنا، آسمان سے بارش کا آنا، باہر آ رہی ہے، آسمان سے بارش کا آنا عادت ہے، اور اگر کسی کے لیے ذوالفقار آ جائے تو آیت ہے۔ اس جملے پہ داد چاہتا ہوں عزیزان محترم، بھائی گھر میں دروازے سے آنا، گھر میں دروازے سے آنا، گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے، اور اگر 13 رجب کو دیوار میں در بن جائے تو آیت ہے۔ کچھ توجہ فرمائیے آپ نے، اللہ نے کہا میں ایسا فرق بھیجوں گا آیت اور عادت کا کہ تم زندگی بھر بھول نہیں پاؤ گے۔ آگے بڑھوں، بھئی سر کٹنے کے بعد، آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، سر کٹنے کے بعد، سر کٹنے کے بعد خاموش ہو جائے تو آیت ہے، اور اگر کوئی نوکے نیزہ پہ بول اٹھے تو آیت ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، ایک جملہ کہوں گا اور اپنے موضوع تک آ جاؤں گا۔ عزیزان محترم، اب جن کی رگوں میں ولائے عباس ہے وہ اس جملے پہ ضرور بولیں گے۔ عزیزان محترم، ہاتھ کٹنے کے بعد، ہاتھ کٹنے کے بعد، ہاتھ کٹنے کے بعد علم کا جھک جانا عادت ہے، اور اگر قیامت تک کے لیے بلند ہو جائے تو آیت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آیت اور عادت کا فرق تھا۔ عزیزان محترم، اب ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں۔ بھائی ظالم لوگ یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم یہ 2 ہاتھ کاٹ دیں گے تو علم جھک جائے گا۔ جھکا کیا؟ بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں، جھکا کیا؟ نہیں نہ جھکا۔ بھائی اب ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ ان کے عباس کے ہاتھوں کا صدقہ ہے۔ بھئی ظالم نے اس لیے دونوں ہاتھ کاٹے تھے نا کہ یہ علم جھک جائے گا۔ اب آؤ دیکھو کتنے ہاتھ ہیں علم کو اٹھانے والے، جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے کہ عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، آخری بندے تک، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو، بازو میرے غازی کے کاٹو گے کہاں تک؟ یہ سارے عزادار ہیں، عباس کے بازو۔ آپ جیئے جناب، سلامت رکھیں، مالک آپ کو سلامت رکھے، پروردگار عالم آپ کو یہ جوانی نصیب فرمائے۔ بس ہم اپنے موضوع تک آ گئے۔ آج آپ کی خدمت میں ایسے منفرد فضائل پڑھنے لگا ہوں حضرت عباس کے، جو فقط حضرت عباس کے ساتھ مختص ہیں۔ ایسے منفرد فضائل اور ایسی منفرد موقعیت آپ کے حصے میں آج پہلی مرتبہ آئی ہے کہ باہر بارش اور برف آ رہی ہو اور آپ مجلس اعزاز سن رہے ہوں۔
ایسا ہی ہے نا، پہلی مرتبہ ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ، جب باہر نکلے گے تو دیکھیں گے کہ برف آ رہی تھی، ہاں جب اندر آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلی فضیلت حضرت عباس کی، دیکھیے عزیزان محترم، پرچم، علم پہ بات ہو رہی تھی نا، پرچم کہاں سے چلا تھا؟ یہ پرچم حضرت آدم سے چلا تھا اور رہے گا حضرت مہدی تک۔ کسی انبیاء نے علمدار نہیں کہلایا اور کسی امام نے بھی علمدار نہیں کہلایا، بھئی اس نے بھی علمدار نہیں کہلایا جس کو خیبر میں ملا تھا، اس لیے کہ علمدار فقط ام البنین کا بیٹا حضرت عباس ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے حضرت عباس کی کہ وہ پرچمدار ہیں، علمدار ہیں۔ دوسری فضیلت حضرت ابو الفضل عباس کی، دیکھیے سامعین محترم، نجات کا دار و مدار ہے وفا پر، توجہ فرمائی، نجات کا دار و مدار ہے وفا پر، اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب سے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور وفا تم نے کرنی ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے امام بھیجے اور جتنے ولی بھیجے، سب سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور تم نے اپنے وعدوں کی وفا کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار ہے وفا پر، اور وفا کے اقتدار کی زمام ہے ام البنین کے بیٹے عباس کے ہاتھ میں۔ تو نتیجہ نکلا کائنات میں کوئی ملکہ وفا نہیں گزری مادر عباس کے علاوہ، اور کوئی شہنشاہ وفا نہیں گزرا حضرت عباس کے علاوہ۔ اللہ۔ تیسری فضیلت حضرت عباس کی، قمر بنی ہاشم ہونا، توجہ فرمائی آپ نے، بھئی خوبصورت تو بنی ہاشم کے سب تھے جوان، ایسا ہی ہے نا۔ امام حسن کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کم خوبصورت تھے؟ نہیں بھئی، حسن تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا حسن موت بھی نہ بگاڑ سکے، جو پرماننٹ حسن رکھتا ہو اسی کو تو حسن کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے مصغر کو حسین کہتے ہیں۔ ہاں، بنی ہاشم کے سب جوان خوبصورت تھے، عبداللہ، جعفر، مسلم بن عقیل، اون محمد، علی اکبر ہم شکل پیمبر، ہاں سب جوان تھے، مگر عباس کو قمر بنی ہاشم کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت مختص ہے حضرت عباس سے، اس لیے کہ جو تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت عباس کا قد بنی ہاشم میں سب جوانوں سے بلند و بالا تھا۔ جب بنی ہاشم مل بیٹھتے تھے نا، سب کے چہرے چمک رہے ہوتے تھے، مگر عباس کا چہرہ سب سے بالا چمک رہا ہوتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ چوتھی فضیلت حضرت عباس کی، دیکھیے سامعین محترم، جب کوئی میدان جہاد پہ جاتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے، اگر قتل ہو جائے تو شہید، اور اگر زندہ آ جائے تو غازی، لیکن آج تک کسی نے غازی کو شہید نہیں کہا اور شہید کو غازی نہیں کہا۔ بھئی اولین و آخرین میں یہ ام البنین کا بیٹا ہے جو شہید بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم غازی بھی ہے۔ اللہ عزیزان محترم، کتنی فضیلتیں ہوں گی مولا کی؟ پہلی فضیلت پرچمدار ہونا، علمدار ہونا۔ دوسری فضیلت باوفا ہونا، ایسا ہی ہے نا۔ اور تیسری فضیلت ہے قمر بنی ہاشم ہونا۔ چوتھی فضیلت کہ وہ شہید بھی ہیں اور غازی بھی ہیں۔ اور ایک فضیلت مجھے ابھی یاد آ گئی، وہ ہے اطاعت امام۔ اللہ اکبر۔ بھئی بنی ہاشم میں
پہلے درجے کے شجاع اور باوفا تھے، اور ان کے بعد پہلے درجے کے باوفا اور شجاع ترین بنی کلاب والے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عباس ددیال سے بھی باوفا، ننیال سے بھی باوفا، ددیال سے بھی شجاع اور ننیال سے بھی شجاع۔ بھئی مرکز شجاع ہو کر اور مرکز وفا ہو کر جب امام نے کہا ہے کہ تلوار نہیں اٹھانی تو گھٹنے پہ توڑ کے فرمایا میری شجاعت کا معیار ہی یہی ہے کہ حکم امام زمانہ پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ اللہ، یہ ہے وفا اور اطاعت امام زمانہ۔ اللہ، توجہ فرمائی آپ نے۔ پانچویں چھٹی فضیلت اور آخری فضیلت، اس پہ مجلس رحمت تمام کر دوں گا، اور وہ ہے بلاغت عباس۔ اللہ، ادبیات عرب کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کیا ہے بلاغت عباس؟ جب امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ 3 شعبان کو پہنچے نا، اور پھر جب حج کا موسم شروع ہوا، امام تو وقت کے امام ہیں، احساس ہوا کہ میرے قتل کا ارادہ ہو رہا ہے، اور ویسا ہوا کہ احرام کی حالت میں کعبے کے اندر 40 افراد خنجر چھپائے ہوئے ہیں۔ مولا نے عباس کو بلایا، اے عباس، آپ سے زیادہ بلاغت کس کی اچھی ہوگی؟ اللہ اکبر، جو عباس کے ماننے والے بیٹھے ہیں، حکم فرمائیے۔ فرمایا عباس بربام کعبے سوار ہو جائیں اور اپنا تعارف کروائیں، ہمارا تعارف کروائیں، اور ان کو بھی ان کا تعارف کروائیں۔ تمہید سمجھ آ گئی؟ مفصل تمہید ہے، بس یہی کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں اس واقعے کو۔ بربام کعبے سوار ہو جائیں اور اپنا بھی تعارف کرواؤ، اور ان منافقین کو بھی ان کا تعارف کرواؤ جو چاہتے ہیں کہ اب جب حضرت عباس بربام کعبے سوار ہوئے تو جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ پڑھا جائے، صلوات پڑھ دے بر محمد و آل پڑھا جائے خطبہ، ایک نعرہ بھی سنا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بواز بلند کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ حیدری، بس آپ اپنے نعرے سنبھال کے رکھیں، ابھی میں نے پڑھنا ہے، میں بھی منبر پہ بیٹھا ہوں۔ آواز یا سید۔ حضرت عباس علیہ السلام جب بربام کعبہ پہ سوار ہوئے تو کل 2 شخصیات ہیں جنہوں نے خطبے ادا کیا، ایک خطبہ دے چکے اور ایک خطبہ دیں گے۔ بھئی جب ہمارے مولا ظہور فرمائیں گے، نیند آ رہی ہے، موسم سرد ہے یقیناً، جب ابھی آپ کی نیند اڑا دوں گا میں، جب مولا حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے چچا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں گے، جیسے ابھی میں حضرت عباس کا خطبہ پڑھ کے منور فرمانے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، اب سر اٹھانا آخری بندے تک، پہلا جملہ خطبے کا پڑھ کے میں یہ ٹیسٹر لگا لوں گا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ بھئی حضرت عباس کیفیت دیکھیے، بربام کعبہ پر سوار ہیں امام حسین کی ہمراہی میں، اور سامنے منافقین ہیں، سمجھ آگئی کیفیت؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی شرف البیت بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا میرے بابا کے قدموں سے۔ پہلا جملہ ارشاد فرما دیا، پھر فرمایا
من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن، بھئی قیامت تک یہ کعبہ بیت رہتا، قبلہ نہ بنتا۔ اگر کعبے کو قبلہ بنایا ہے تو ہمارے بابا کی ولادت نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے خاموش رہیں گے تو میں جملہ یہیں پہ چھوڑ دوں گا، ممبر حوالے کر دوں گا عزیزان کے حق میں۔ نعرہ سنیں۔ بھائی میرے ساتھ بولیں گے تو یہ خطبہ کمپلیٹ ہوگا، نہیں تو اگلے جملے پہ یہ خطبہ چھوڑ دوں گا۔ عزیزان محترم، پھر فرمایا بربام کعبہ پر سوار ہے حضرت عباس۔ یہ شجاعت بھی حضرت عباس کی دکھاتے ہیں اور بلاغت بھی یہاں سے سمجھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، ہیں حاجی لیکن علی کا بیٹا انہیں کہہ رہا ہے اے کافروں اے فاجروں۔ اللہ اکبر۔ بھئی اسی سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو امام زمانہ کے قتل کا ارادہ کریں تو وہ کافر بھی ہیں اور فاجر بھی ہیں۔ بھئی جو قتل کا ارادہ کریں وہ تو کافر اور فاجر ہیں، تو یزید کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا علی، بس ایسے میرے ساتھ چلیں گے تو میں ابھی ممبر چھوڑ دوں گا خطبہ ختم کر کے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ خطبہ ختم کر کے توجہ فرمائی۔ کچھ وجد میں آئے؟ ابھی بھی نیند آ رہی ہے یا نہیں؟ اڑ گئی؟ پھر فرمایا یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، یا ایھا الکفرۃ الفجرہ۔ عزیزان محترم، یا ایھا الکفرۃ الفجرہ اتسدون طریق البیت لامام البررۃ۔ اے لوگو تم کس کا راستہ روک رہے تھے؟ ہمارے امام کا راستہ روک رہے تھے۔ اب آؤ ذرا دیکھو کعبے پہ کس کا قبضہ ہے، راستہ روکنے والوں کا یا راستہ دکھانے والوں کا؟ پھر فرمایا لولا حکم اللہ العلیہ و اسرارہ العلیہ و اختبارہ البریہ لطور البیت الیہ قبل ان یمشی یدائے۔ اے لوگو اگر اللہ نے یہ فکس نہ کر رکھا ہوتا کہ کوئی چیز یہاں سے وہاں نہیں جائے گی اور وہاں سے یہاں نہیں جائے گی، اگر اللہ کے یہ سیکرٹ نہ ہوتے اور اللہ کی یہ اگر حکمتیں نہ ہوتی تو میرا مولا حسین کعبے نہ جاتا بلکہ کعبہ چل کر میرے مولا کے قدموں میں۔ یا علی، نہیں ایک نعرہ پیچھے سے آنا چاہیے۔ یا علی، کچھ واجد میں آئے عزیزان محترم۔ پھر فرمایا اس سے وزنی جملہ آگے، ایسا سے کہوں گا زور سے سن لینا۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ۔ اللہ اکبر۔ مولا فرما رہے ہیں اے لوگو ساری کائنات حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے اور یہ حجر اسود ہے جو میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ چانڈیا صاحب، ہاں یہ حجر اسود ہے جو میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں میں یہ خطبہ سن رہا تھا، ہمارے ایک برادر عزیز حضرت علامہ محسن کشمیری صاحب پڑھ رہے تھے، مگر ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ بس 2 جملے رہ گئے ختم کر کے آپ کی رحمت مجلس رحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا مَشِيَّةُ مَوْلَائِ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّكَرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ۔ اے لوگو اگر میرا مولا مشیت ایزی کا پابند نہ ہوتا اور اگر رحمت الہی کے سائے کا خیال نہ ہوتا تو میں اکیلا عباس تم ہزاروں پر ایسے پلٹتا جیسے غصے میں آیا ہوا باز راستے میں آنے والے پرندوں کو مار مار کے فنار کرتا ہے، میں تم سب کو ایسے فنار کر دیتا۔ یہ ہے شجاعت عباس،
یہ ہے بلاغت عباس، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اتخوّنا قوما یلعب اتخوّنا قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ وکیف کان فی الرجولیہ، اللہ اکبر۔ اے جاہلوں، اے عقل کے اندھوں، تم انہیں ڈرا رہے ہو جن کے بچے موت سے کھیلتے ہیں، اللہ اکبر۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اگلے جملے پہ توجہ فرمانا عزیزان محترم۔ پھر فرمایا ہیہات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والقوثر۔ بھئی کچھ غور تو کرو، کچھ دیکھو تو صحیح، اے نادانوں، تم نے شراب پینے والے کو اور حوض کوثر پلانے والے کو ایک جیسا بنا دیا، اللہ اللہ۔ پھر فرمایا اس جملے پہ مجھے قبلہ شمسی صاحب سے داد چاہیے اور قبلہ ہاشمی صاحب اختیار رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر حضرت عباس سرکار فرما رہے ہیں اے منافقین، کیفیت سمجھ ذہن میں ہے نا؟ کعبے کا حرم ہے اور مولا سوار ہیں اور سامنے منافقین ہیں۔ فرمایا میں تمہارے چہروں پر کچھ غضب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کے چہروں پر اضطراب ہے، آپ کسی کشمکش کا شکار ہیں۔ ایسے ہی آپ کو پریشانی لاحق ہے جیسے قریش والوں کو پریشانی لاحق تھی۔ سنو گے آخری جملہ، سنو گے کیسی پریشانی؟ فرمایا انہم ارادہم قتل رسول اللہ وارادتم قتل ابن بنت رسول اللہ۔ بھئی قریش والوں نے بھی ارادہ قتل رسول کیا تھا اور تم لوگوں نے بھی قتل فرزند رسول کا ارادہ کیا ہے، مگر ولم یکن قتل امام امیر المومنین مادام حیا، تم لوگ ارادے کے باوجود نبی کو قتل نہ کر سکے اس لیے کہ میرا مولا علی زندہ تھا۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ خبردار، تم تب تک حسین پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک ام المؤمنین کا بیٹا عباس زندہ ہے۔ بس عزاداروں، جیسے منفرد فضائل ہیں حضرت عباس کے، ویسے ہی منفرد مصائب عباس ہیں۔ بس ایک جملہ مصائب کا کہوں گا اور مجلس رحمت تمام، وہ اس لیے کہ جو حاضرین دلی نیک دعائیں رکھتے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، ان کی قبولی کے لیے اور مرحومین اور حاضرین کے گناہوں کی مغفرت کا یہ سبب بن جائے گا۔ بس دو جملے کہ پرسہ ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ جب ام البنین نے ایک راوی سے پوچھا، بس ایک ہی روایت مجلس رحمت تمام، ذہن آمادہ ہوں، پوچھا اے راوی بتا میرے بیٹے عباس نے کربلا میں کیسے جام شہادت نوش کیا؟ اب راوی سوچ رہا ہے کہ جوان بیٹے کی شہادت بوڑھی ماں کو کیسے بیان کروں؟ بس ذہن میں کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا اے بی بی، جب تیرا بیٹا گھوڑے پہ سوار تھا اور کربلا کے میدان میں عصر عاشور موجود تھا تو ایک ظالم نے تیر مارا، دایاں بازو قلم ہو گیا۔ پھر ایک ظالم نے تیر مارا، بایاں شانہ قلم ہو گیا، مگر پھر ایک ظالم نے عباس کے سر میں گرز مارا، بس عباس شہید ہو گئے۔ لیکن جیسے یہ روایت سنی
بی بی ام البنین ایک مرتبہ نیچے زمین پہ بیٹھی، پھر کھڑی ہوئی اور پھر زمین پہ بیٹھی، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوں گی۔ اب کی بار جو اٹھی نا، فرمایا اے راوی تو کیا چھپانا چاہ رہا ہے، مگر میری طرف دیکھ، میرا بیٹا بنی کلاب خاندان سے تھا، بھئی عرب کی سرزمین میں کسی جوان کا قد میرے عباس سے بلند و بالا تو نہ تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے سر میں کوئی گرز مار دے۔ اب راوی نے کہا ہے بی بی اپنا جگر سنبھال، جب مولا عباس عصر عاشورہ گھوڑے پہ سوار تھے، بھئی بازو تو سلامت نہ تھے، ایک ظالم نے دیکھا کہ میری کمان میں ایک تیر موجود ہے، یہ عباس کو مار دوں، لیکن دیکھا عباس کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ خالی نہیں بچی، اس نے عباس کی آنکھوں کا اشارہ لیا، اس نے تیر کو عباس کی آنکھوں کی طرف روانہ کیا، آئے تیر نے عباس کی آنکھوں کا بوسہ، اجرکم اللہ، بھائی بازو تو سلامت نہ تھے، یہ تیر کیسے نکالتے؟ بس حضرت عباس اب کی بار اپنا سر کو نیچے جھکایا، زانوؤں کے درمیان تیر کو پھنسایا، سر کو جھٹکا دے رہے ہیں مگر تیر نہیں نکل رہا۔ بس اسی عالم میں ایک ظالم نے عباس کے جھکے ہوئے سر میں آئے گرز مارا، عباس کا سر دو نیم ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا بر الہ، یہ ہم تمام حاضرین کی قلیل عبادت اپنی بارگاہ عزی میں قبول و مقبول فرما۔ یا بار الہ، ان مرحومین کے لیے بالخصوص جن کے لیے آج کی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کے درجات بلند فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین اور بالخصوص بانی مجلس کے اور قبلہ جعفر شمسی صاحب کے مرحومین اور تمام حاضرین اور بندہ حقیر کے مرحومین کے روح کو اصال فرما۔ یا بار الہ، اس نظر و نیاز کا اہتمام، اس مجلس کا اہتمام، یہ جو قرآن خوانی کی بھی ہے اس کا اہتمام، تمام مرحومین بالخصوص فلسطین کے مرحومین شہداء اور شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص احمد رضا قربانی مرحوم اور مرحومہ طاہرہ بیگم بنت الطاف حسین کے نام اعمال میں درج فرما۔ یا بار الہ، اس شعبان معظم کے صدقے جتنے مومنین جو حاجات لے کے بیٹھے ہیں تمام کی پوری فرما۔ یا بار الہ، ہمارے تمام حاضرین کے دلی نیک مقاصد شرعی حاجات پورے فرما۔ یا بار الہ، جتنے مومنین نے مریضوں کے بارے میں ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اور جتنے حاضرین میں مریض ہیں اور ان کے لواحقین میں مریض ہیں، میرے اللہ ان تمام کو لباس عافیت عطا فرما۔ یا بار الہ، جتنے مومنین مومنات پابند سلاسل ہیں، قید ہیں، میرے اللہ ان کو قیدوں سے آزاد فرما۔ جتنے مومنین مومنات بالخصوص ایران میں در حال سفر ہے، میرے اللہ ان کی خود محافظت فرما۔ بندہ حقیر انشاءاللہ کل عازم مشہد ہے، آپ تمام حاضرین کی طرف سے نیب و زیارہ ہوں گا اور آپ حضرات انشاءاللہ بندہ حقیر کے لیے سفر کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا۔ یا بار الہ، یہ جتنی زحمت کاوش کی گئی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مومنین مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اور وہ بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نرینہ نیک صالح و سالم عطا فرما۔ جو دعائیں ہم نہیں مانگ سکے میرے اللہ، تو پروردگار ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، ہم تمام کی دلی نیک مقاصد اور شرعی حاجات پورے فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔